تبارك وتعالى في شأن نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآله وصحبه أجمعين صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا نبينا مولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالخير وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. خدائی فرمان کے مطابق رب العزت کے ارشاد کے مطابق دنیا کی بالخصوص اشرف المخلوقات انسان کے سلسلے میں اللہ رب العزت ایک یقینی حقیقت سے ہم سب کو آشنا کرے. ارشاد ہے بالعصر ان الانسان لفی خسر. مطلقاً ارشاد قسم ہے زمانے کی. یہاں پر میرا جی یہ چاہتا ہے کہ پہلے لفظ بالعصر ہی کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں اس کی حیثیت کیا ہے. بالعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے یعنی زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں. یہ سارے انسان اس میں شامل ہیں. مطلقاً اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ سارے انسان دنیا کے سب گھاٹے میں ہیں، لیکن پھر خود ہی اس کی نفی بھی فرماتا ہے. گھاٹے میں سب تو ہیں لیکن کچھ کے سوا. خود ہی شاہ فرما رہا ہے الا الذین، ان کے سوا سب گھاٹے. اب یہ ان کون ہے؟ ان کے سوا جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے سوا باقی پوری دنیا انسانیت کھاٹے. چاہے
کوئی قوم کتنی ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائے، چاند اور مریخ اور سیاروں کی سیر تک کر ڈالے، دنیا کے سارے رموز اپنے علم سے حاصل کر لیکن دنیا کے سارے خزانوں پر قبضہ کر خدائی کی میجارٹی پر انسان غلبہ حاصل کر پھر بھی نقصان، زمین سے آسمان اور خطاؤں تک پر قبضہ کر لے پھر بھی نقصان، سودا نقصان ہی کا کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے نقصان ہی کا کر رہا ہے، نام اسے کچھ بھی دے دیا ہے، کوئی بھی شکل دے دی جائے دنیا کے سامنے، جہاں تک کہ بعض کرامتوں اور یا اللہ کی بعض کرامتوں کا مظاہرہ اپنی مشینوں کے ذریعے سے کرنے لگے۔ جیسے چھوٹی سی مثال موبائل کی، یہ بس اولیاء اللہ میں تھا، ایک جگہ رہتے تھے اور بغیر کسی ذریعے کی اپنی بات جہاں تک چاہتے تھے پہنچاتے تھے، ایک جگہ بیٹھتے تھے، آنکھیں بند کرتے تھے، پوری دنیا ان کے سامنے ہوتی، دنیا کا کوئی گوشہ کوئی خطہ ان کی نگاہ سے نکلتا نہیں تھا۔ آج یہ ساری کرامتیں موبائل میں سمٹ گئی، موبائل بھی بڑا کرامت والا بن گیا۔ پہلے صرف وہ دیکھتے تھے یا جسے دیکھنا چاہتے تھے وہ دیکھتا تھا، اب موبائل سب کو سب کچھ دیکھاتا ہے، آواز بھی سناتا ہے، چہرہ بھی دکھاتا ہے، دوری بھی بتاتا ہے، سمت بھی بتاتا ہے، ایک انسان کے ایک شعبے میں کیا کیا نہیں کر رہا، اسے حکمت بھی کہہ لیجیے، میں نے اسے شعبے کا نام دیا ہے، لیکن اگر آپ حکمت بھی کہیں تو اسے دیکھیے کہ کیا کیا نظر ہے، لیکن اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی سائنس کے تمام طریقوں کو اپنانے کے بعد آج دنیا کی سسٹم، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر بھی پھر بھی نقصان، اس لیے کہ جہاں تک تم آج پہنچے ہو میرے دوست، میرے چہیتے، بہت پہلے ہی اس کی ہزاروں جھلکیاں چھوڑ چکے، تم تمام ترقیات کے باوجود بھی، تمام پاورز اپنے ہاتھ میں سمیٹنے کے بعد بھی نہ انسان کو پتھر بنا سکتے ہو، نہ پتھر کو انسان بنا، نہ پتھر کو زبان دے سکتے ہو، نہ پتھر کو حق و باطل کی پہچان دے سکتے ہو۔ میرا ایک چہیتا تھا، میرا ایک چہیتا، اس نے پتھر سے کلمہ بھی پڑھوایا، دور کھڑا رہا، پتھر سے صرف یہ نہیں کہا قم باذن اللہ، اللہ کو حکم سے کچھ نہیں فرمایا، ڈائریکٹ فرمایا میرے متعلق کیا کہتا ہے، یہ پتھر سے سوال کر رہے ہیں، پتھر میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، پتھر حیوان نہیں ہے، حیوان میں بولنے کی صلاحیت ہے، پتھر میں حیوانیت نہیں ہے، پتھر نہیں بول سکتا، لیکن ایک اللہ کا بندہ پتھر سے پوچھ رہا ہے
تو بتا میں کیا؟ اپنے سارے کمالات ایک طرف رکھو، مگر بندے کی یہ شان ایک طرف دیکھو۔ اور یہی نہیں کہ ان کے اتنا کہنے پر کہ تم میرے لیے کیا کہتے ہو، بجائے یہ کہنے کے کہ آپ حکومت سے سمنانی ہیں، پتھر نے کہا کہ ان کے انہوں نے اپنے متعلق پوچھا تھا تو میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ پتھر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جو ان کی روحانیت تھی، جو وہ چاہتے تھے، جو ان کا منشا تھا، میرے ایک بندے نے چند پتھر کے بتوں سے کروایا۔ یہی نہیں کہ خود بت ہی رہ گیا اپنے ایک چہیتے مرید کے لیے، خود نہیں فرمایا۔ یہ کہا جائے کہ زبان میں اثر، یہ ان کی زبان کا اثر تھا، خود نہیں فرمایا، اپنے مرید سے کہلوا دیا۔ جیسے حضرت فاروق اعظم نے دریائے نیل میں پرچہ بھیج دیا، دریائے نیل سے مخاطب نہیں ہوئے تھے کہ دریا تو حمزہ کی قربانی لیتا ہے، میرے حکم سے رک جا، ایسا نہیں، ایک نقطے میں نہیں، تو وہی شان فاروق کی مخدوم پاک نے خود نہیں فرمایا، اپنے مرید سے فرمایا کہ جا کے اس سے کہہ دو، اس مورتی سے، ان دیویوں سے، دیوی جی سے، دیوی جی کی مورتیاں میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ دیوی تو دل میں دوبارہ مچلتا ہے مولانا حنیف صاحب کی صورت میں کہ کاش ہم پرخبی ہوتے۔ صرف کہلوا دیا، جا اور مورتی سے کہہ، اے مورتی تجھے میرے پیر سید اشرف جہانگیر نے بلایا۔ پتھر میں سننے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے نہیں، حق اور باطل کی پہچان کی صلاحیت ہے، لیکن اللہ کا ایک بندہ، محبوب بندہ وہ کرا رہا ہے جو ممکن ہی نہیں، جو فطرت کے خلاف ہے، جو ان نیچرل ہے، ان نیچرل کو نیچرل کرا رہا اپنی ایک زبان سے، اپنے ایک جملے، اور اس جملے میں کیا اثر تھا کہ جیسے ہی اس مرید نے اس مورتی سے کہا اے مورتی چل تجھے میرے پیر سید اشرف جہانگیر سمنانی نے بلایا، بس اتنا ہی تو فرمایا تھا، لیکن اس جملے میں کیا تھا کہ پتھر کا جسم ایک بارگی انسانی جسم میں تبدیل ہو، پتھر کی مورتی انسانی عورت بن گئی، اور اپنے مندر سے اسی لباس میں جو پہنایا گیا، اسی زیور کے ساتھ جو مورتیوں کو پہناتے ہیں، دیوی لوگوں کو پہناتے ہیں، منہ کے ماننے والے، اسی انداز سے انسان بن کر کے نکلی، اور پیچھے 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 اس مرید کے مخدوم پاک کے قدموں میں پہنچی۔ تو آپ نے فرمایا، مرید کا نام گلخری نام تھا، افغانستان کے تھے، ان سے فرمایا کہ تیرے ساتھ پیچھے پیچھے آئیے، تیرے کہنے پر آئیے، تو اب چونکہ یہ انسان بن چکی ہے، اس لیے اس کا اس طرح سے تیرے ساتھ رہنا شرم جائز نہیں، آؤ بیٹھو میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ پتھر کو انسان بھی بنایا، حساس بھی بنایا، بولنے والا بنایا، سمجھنے والا بنایا، اور اس کو نسوانیت عطا فرمایا کہ روح کے ساتھ نسوانیت بھی، عورت جس کو عورت پن کہہ لیجیے، عورت پن بھی اسے عطا فرمایا۔
دونوں کا نکاح کیا اور ان سے باقاعدہ ان کی نسل چلی. تمل ناڈو میں اسی علاقے میں وہ نسل کے لوگ آج بھی ہیں جن کے انگوٹھے کا ناخن ایک ناخن پتیلا ہوتا ہے اس کی پہچان کے لیے کہ یہ پاک ہے جس سے انسان بنایا تھا اس کی نسل کے لوگ ہیں. آج بھی مخلوقات کی بارگاہ میں پر حاضری کرتے تھے. آج بھارت میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت انسان کسی بھی اسٹیج کسی بھی منزل میں پہنچ جائے اس کا حکم قطعی ہے گھاٹے میں نقصان میں. اس لیے کہ اس نے سودا جو کیا وہ صرف دنیا چند روزہ زندگی کا سودا کیا اس میں نفع نقصان اپنی صورت سے کمائے لیکن صرف دنیا ہی نہیں ہے آخرت بھی ہے. دو عالم ایک یہ عالم جس میں ہم جی رہے ہیں اور ایک عالم ہے جاویدانی جس میں ہم جائیں. تو ایک عالم تو انسان نے کسی طرح سے اپنے لیے اگر بنا بھی لیا تو دوسرا عالم کھو بیٹھا. دوسرے عالم کے لیے کچھ نہیں دوسری دنیا کے لیے کچھ نہیں. چند روزہ زندگی جی آنکھیں بند ہوئی سب ختم چاہے جو رہا چاہے میزائل مین بن گیا کچھ بھی بن گیا خلابات بن گیا لیکن آخرت کے لیے دوسری دنیا کے لیے کچھ نہیں. جہاں ہمیشہ رہنا ہے جینا ہے کچھ نہیں. جہاں موت کبھی نہیں آئے گی وہاں کے لیے کچھ. ایمان سب سے بڑی جان یہی ہے کہ ایمان میرا اللہ رب العزت فرماتا ہے الا الذین آمنوا جو ایمان لائے تو جو ایمان لائے انہیں دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی اور دونوں جہان انہیں میسر. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے آمنوا وعملوا الصالحات. لوگ ایمان تو لائے لیکن اچھے اعمال بھی اور ایک اور بھی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان کے ساتھ عمل بھی جڑا ہے صبر بھی جڑا ہے اور جب ایمان کے ساتھ صبر جڑتا ہے تو حقانیت حاصل ہوتا ہے. صبر جب حق کے ساتھ جڑتا ہے تو جس کی ذات سے جڑتا ہے وہ مولا علی کہلاتا ہے. صبر جب حق کے ساتھ جڑتا ہے تو انسان امام حسن مجتبی کہلاتا ہے. صبر کے ساتھ حق سے جڑتا ہے تو انسان مولا کائنات علی مرتضی کہلاتا ہے. صبر کے ساتھ جب حق جڑتا ہے تو انسان امام زین العابدین سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت کہلاتا. ایمان حق جب صبر کے ساتھ جڑتا ہے تو انسان امام حسین یعنی اللہ رب العزت نے جو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے اس میں اس نے پہلے ہی روزے اول ہی ایمان کے ساتھ حق اور صبر کو شامل کر دیا. یعنی مولائیت حسنیت حسینیت شہادت سب شامل کر دیا ہے ایمان کے ساتھ. تھوڑی سے جھلک ایمان کی بھی دیکھیں. ایمان ہے کہ ہر کلمہ کو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے
اس آیت کریمہ کی تشریح کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی وضاحت کی جائے، اس لیے کہ بیس ایمان ہے، گھاٹے سے بچنے کا بنیادی سبب ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے سوا سب کو گھاٹے میں کہا، ایمان والے ہی لگتے رہو گے۔ تو پھر جب یہ دیکھنا پڑے گا ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ آج مسلمانوں کا ہر طبقہ، ہر فرقہ، آج جتنے بھی دنیا میں کلمہ کو سب اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، چاہے کس فرقے سب۔ تو ہم کیسے فیصلہ کریں کہ سچا ایمان کس کا ہے؟ سچا ایمان، جو ایمان کہلانے کا حقدار، ایمان کہلانے کا جو حق رکھتا ہے، وہ ایمان کیا ہے؟ تو ہم نہ کسی تفسیر میں جاتے ہیں، نہ کسی فقیہ کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی مولوی مولانا، اپنے اس عریضے کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، قرآن کی اصل پہچان تو آپ ہیں، قرآن کی اصل تفسیر تو آپ ہیں، قرآن کی حقیقت سے آپ آشنا ہیں، ارشاد الہی کا مقصود کیا ہے یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، یا رسول اللہ یہ آپ ہی بتا دیں ایمان کیا، سچا ایمان جسے ایمان کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حضور عرضہ پیش کرتے ہیں تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، چاہے جتنا کلمہ پڑھو، چاہے جتنی نماز پڑھو، چاہے جتنے حج کرو، چاہے جتنی زندگی عبادت کرو، چاہے جتنی بندگی کرو، چاہے جتنا شریعت کے احکام پر عمل کرو، لا یؤمن احدکم، اس سب کرنے کے باوجود تم میں سے کوئی مومن نہیں، کوئی ایمان والا نہیں، حتی اکون حقا، سب کچھ کرتے رہو لیکن حق پر نہیں ہو۔ حق پر ویسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ایمان والوں کے، ویسے ہی اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے اسی انداز کا، چاہے جتنے ہو تم کلمہ پڑھنے والے، لیکن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ایمان والے نہیں کہلا سکتے، اس وقت تک ایماندار کہلانے کا تمہیں حق نہیں ہے، اس وقت تک تمہارا ایمان سچا نہیں ہے، جب تک حق تک جب تک اس کے نزدیک یا اسے بلدہی والدہی والناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک یا اس کے دل میں یا اس کے لیے اس کے آل سے، اولاد سے، ماں باپ سے، جائیداد سے، گھر بار سے، حتیٰ کہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ مجھے چاہے گا تبھی مومن ہوگا، اور جو سب سے زیادہ چاہے گا وہی مومن، جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا وہی ایمان والا۔ اب یہ محبت ایک کیٹیگری ہے، درجات ہے، جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی پکا ایمان ہوگا، اتنا ہی اچھا ایمان ہوگا، ایمان کا اتنا ہی اچھا درجہ ہوگا، جتنا ہی زیادہ سرکار سے محبت ہوگی۔ تو بجائے یہ چلا سرکار کے اس ارشاد کے مطابق کہ ایمان حقیقتاً اللہ کے رسول کی محبت کرنا، رسول اللہ کی محبت کا نام ہی ایمان،
اگر محبت ہے تو آپ ایمان والے ہیں، تو آپ کا عمل عمل صالح کہلائے گا، تبھی آپ صبر والے بنو گے، تبھی آپ حق والے بنو گے۔ جب تک رسول اللہ کی محبت تمہارے دل میں مکمل نہیں ہوگی اور رسول اللہ سے زیادہ سب سے پیارا تمہارے نزدیک کوئی نہ ہوگا، اس وقت تک تم مومن کہلانے کے حقدار ہی نہیں۔ پڑھتے رہو کلمہ اور کرتے رہو حج عمرہ، تم مومن نہیں ہو۔ یہ رسول اللہ کے نزدیک جنہوں نے ایمان بخشا ہے ان کے نزدیک یہ شرط ہے۔ شرط کر رہے ہیں میری محبت ہی ایمان ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں میری محبت ہے۔ تو محبت کا حق کیا ہے؟ محبت کا حق یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے، سچی جس سے محبت ہو، اس کے کپڑوں سے بھی انسان کو محبت ہے، اس کے داڑھی اور سر کے بالوں سے بھی محبت ہے، اس کے لباس سے محبت ہوتی ہے، اس کے چہرے مہرے، اس کی آنکھوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے پیروں سے محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی جوتیوں سے محبت اگر لباس حتیٰ کہ جوتیوں تک، یہاں تک کہ اولیاء کرام نے تو ان کی گلی کے کتوں سے بھی محبت، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ کو ایک تازہ مثال، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، پالکی والا ہے نا، پالکی۔ محبت دیکھو، محبت کا مزاج کیا ہوتا ہے، محبت کیسی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی ہوتی ہے محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کا مزاج کیا ہے۔ پالکی والا واقعہ تمام لوگوں نے سنا ہوگا، سارے علماء علی اکثر سے بیان کرتے رہتے ہیں، ایسے ایسے رکھوائی میں میں اس کے صرف ایک آخری حصے پر آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں۔ جب اعلیٰ حضرت کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے کہاووں میں ایک عالی رسول ہے، جیسے ہی معلوم ہوا ایک عالی رسول ہے، پالکی سے اترے اور اپنے کہاووں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ تم پر، آپ سب پر آپ کے جد کریم کی قسم، آپ میں جو بھی علیہ رسول ہے وہ آ گیا، اس لیے کہ مجھے ہوئے رسول محسوس ہو گیا، لیکن یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ کس کے بدن سے آ رہے ہیں، ان کہاووں ہوئے مصطفیٰ محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ہے تقاضائے محبت، یہ ہے اثر محبت۔ وہ آ گیا، خاموشی سناٹا چھا گیا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، تو ایک شخص، ایک ضعیف نظارہ، کمزور، معلوم نہیں اس وقت اس کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی، ایک عام سا انسان جس کو دیکھ کر کے کوئی متاثر نہیں ہوتا، اوائڈ کر دیتا ہے، عام لباس ہو، صاف ستھرا بھی نہ ہو، چہرہ دبلا پتلا ہو، اس میں کوئی جسمانی کشش نہ ہو، اسے عموماً لوگ نظر اندازی کرتے ہیں۔ ایسا شخص ان کہاووں کی بھیڑ مجمع سے آ گیا، آنکھ میں آنسو لیے ہوئے فرماتے ہیں، آنے والے نے کہا کہ مزدور سے نسب نہیں پوچھا جاتا، مزدور سے نسب نہیں پوچھا جاتا، کام لیا جاتا۔
اگر آپ نے میرے جد کریم کی قسم نہ دی ہوتی تو میں کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتا کہ میں آل رسول ہوں، اس لیے کہ میں اس نسبت کے باوجود میں اس نسبت کے کہلانے کا حقدار نہیں ہوں۔ میرے اعمال ہیں، عمل ہے، میرے پاس پیسہ کچھ ہے، میں اپنے آپ کو رسول کروں، لیکن آپ نے چونکہ میرے جد کی قسم مجھے دی، اپنے جد کریم کی قسم سے مجبور ہو کر کے میں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ جو معاملہ تھا ہو گیا، اب عشق رسول کا وقت کا امام، اپنے وقت کا امام جس کے بڑے بڑے علماء نے جس کی علمی حیثیت کو تسلیم کیا، جانے کتنے ان کے چاہنے والے ان کے معاہدین ہوئے ان کے زمانے میں۔ آگے بڑھے اور بے ساختہ اس مزدور کے قدموں پر گر گئے، پیشانی نے دیا قدموں پر، اللہ حضرت کا امامہ قدموں پر پہنچ گیا، مزدور کے اس کہار کے قدموں پر، اللہ حضرت کی آنکھوں سے دار و قطار آنسو کے بہہ گئے، بے ساختہ اور بار بار یہ کہہ رہے تھے حضور ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں نہیں پتا کہ آپ ہم سے بہت بڑی نادانی ہے، لاعلمی میں بنتی ہوئی، ضرور معاف کریں۔ ایک عام آدمی اپنے بڑے عالم کو دیکھے گا، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ اپنا پیر کھینچ رہے ہیں، پیچھے کرنا چاہتے ہیں، حضور کیا کر رہے ہیں، حضور کیا کر رہے ہیں، قدم پیچھے کر، لیکن وہ اعلیٰ حضرت نے قدم کل میدان حشر میں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوگا، ان کی بارگاہ میں آدمی اگر میرے مصطفیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا احمد رضا مجھے سوار ہونے کے لیے میرے بیٹے کا کاندھا ہی نہیں ملا تھا، تجھے سواری کے لیے میرے بیٹے کا کاندھا ملا تھا، تو احمد رضا کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ حضور معاف فرماتے ملا ہے بنبول و اللہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے معاف کیا۔ دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، امام کا امامہ ایک مزدور پڑا ہے اور ایک محب رسول، ایک رسول کے شہید نے، رسول کے چاہنے والے کی، رسول سے محبت کرنے والے کی شان یہ کا عالم یہ تھا کہ وہ دنیا سے بے نیاز تھا، نہ اسے اس کی پرواہ تھی کہ دنیا مجھے کیا کہے۔ ایک عام انسان کے قدم پر میرا امامہ پڑا ہوا ہے، میرا سر جھکا ہوا ہے، دنیا مجھے دیکھ کے کیا کہے گی؟ انہوں نے کچھ نہیں، نہ اس کا احساس ہے دنیا کیا کہے گی، اور نہ اس کی ضرورت انہیں محسوس ہو رہی ہے کہ یہ عالم ہے کہ نہیں ہے، متقی ہے کہ نہیں، پرہیزگار ہے کہ نہیں، نمازی ہے کہ نہیں، روزے دار ہے کہ نہیں ہے، گنہگار ہے کہ نہیں ہے، اصل سے کچھ دیکھا نہ علم دیکھا نہ عمل دیکھا، تو سنت اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ جب کسی اعلی رسول کو دیکھو تو صرف نسبت رسول کی بنیاد پر جو اعلیٰ حضرت نے کیا، رسول اللہ کی نسبت دیکھی، نہ اپنا علم دیکھا نہ اس کا علم دیکھا، نہ اپنا تقویٰ دیکھا نہ اس کی بدعمالی دیکھی، نہ اپنی اہمیت سوچی نہ اس کا عام پن دیکھا، نہ اس کے علم کو تولا نہ اس کے عمل کو تولا نہ اس کے کردار کو دیکھا، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ امام وقت آپ کو تعلیم دے رہا ہے، تلقین دے رہا ہے کہ جہاں رسول اللہ کی نسبت ہو، محبت کا تقاضا یہ ہے
یہ نہیں، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ محبت کا حق نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، یہ بھی تو دیکھیں گا اعلیٰ حضرت نے ایمان، اپنے محبت اور اپنے ایمان کا حق ادا کیا اور ایک پہچان بتایا۔ یہی محبت کی ایک اصل ہے۔ تو رسول اللہ جسے محبوب ہے، سبحان اللہ، ایک تو ہے رسول اللہ کا چاہنے والا، سبحان اللہ، اور ایک رسول اللہ جسے چاہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کی ظاہر فرمایا۔ تمام احادیث شاہد ہیں، امت سے رسول اللہ کو کتنا پیار تھا، انہیں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علماء کرام بیان کرتے تھے اب اپنی امت کے لیے سرکار نے کیا کیا نہ کیا، اپنی جان پر کیسی کیسی تکلیف اٹھایا، کیسی کیسی اذیت اٹھایا، شکر مبارک پر پتھر باندھے، جس مبارک لہو لہن کیا گیا، مارا پیٹا گیا، کیا کیا نہیں ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے پیار کے لیے امت کا ایسا پیار، حتیٰ کہ اپنے دل کے ٹکڑوں کو میدان کربلا میں شہید ہوتے ہوئے بھی گوارا کرتی۔ اب اس سے زیادہ محبت رسول کا کہ کیا مثال دی جا سکتی ہے، کتنا انہوں نے اپنی امت کو چاہا۔ امت کا کیا حق ہوتا ہے؟ امت کو تو چاہا سرکار نے، امت کے لیے کیا حکم فرمایا؟ حدین کریمین موجود ہیں، گود میں لیے ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے مخاطب ہیں، من احبہما فقط احبنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، من احبہما فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے ان دنوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ، تو اب محبت جس نے ان دونوں سے کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو محبت کا یہ معیار تمہیں آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھو، رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرو، اور رسول اللہ کی اولاد سے نفرت کرو۔ رسول اللہ کی اولاد کا ذکر بھی کرنا گوارا نہ کرو، رسول اللہ کی اولاد کی ذکر کی محفلوں میں سے بائیکاٹ کرو، اور ذاکر اہل بیت سے دور رہو، جو اہل بیت کی شان بیان کرے اسے نفرت کرو، اس پر فتوے بازی کرو۔ یہ آخر محبت کا کون سا نکلتا؟ یہ رسول اللہ سے یہی محبت؟ رسول اللہ تو فرما رہا ہے، یہ بھی فرما رہا ہے، من ابغضہما فقط ابغضنی من ابغضنی فقط ابغض اللہ۔ اس نے ان دونوں سے روز رکھا، اس نے مجھ سے روز رکھا، اس نے مجھ سے روز رکھا، اس نے اللہ سے روز رکھا۔ مولا کائنات کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے مومن کی شان، کل میں اسے جھنڈے دوں گا جنگ خیبر کے موقع پر۔ 2 دن کی ناکامیوں کے بعد تیسرے دن جھنڈا دینا ہوا۔ پہلے دن حضرت صدیق اکبر گئے تھے قیادت کرتے ہوئے، دوسرے دن فاروق اعظم گئے تھے قیادت کرنے کے لیے، لیکن یہ تو منشاء ربی ہے، پتہ کس کے ہاتھ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منشاء ربی کو کیوں بیان فرمایا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک عام بات ہے، سارے صحابہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے تخصیص فرما دی مولا کائنات کی، ارشاد فرما رہے ہیں اللہ میں اس سے جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا چاہنا اور ہے، اللہ کا چاہنا۔
سبحان اللہ اللہ اور رسول اس سے رسول محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بات بہت بڑی ہو گئی، اللہ اس کے رسول کا محبوب ہونا، اللہ اس کے رسول کو محبوب رکھنا، اللہ اس کے رسول کو محبوب رکھنا یہ الگ بات ہے، سب میں مشترک ہے۔ سارے صحابہ اللہ اس کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں، لیکن اللہ اس کا رسول کسے محبوب رکھے اس کی نشاندہی مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ خود اللہ اس کا رسول کس سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو سب کو بڑا رش آیا، دل میں ایک جذبہ ایک امنگ بھری، کاش یہ سعادت ہمیں میسر آ جائے، کاش یہ سعادت میسر آ جائے، کاش یہ جھنڈا ہمیں نصیب ہو جائے، کاش یہ بشارت ہم پر صادق آ جائے۔ سب صبح صبح سویرے فجر کے بعد ہی سے منتظر رہے، یہ اشتیاق نہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہے، کب کس کا نام لیا جاتا ہے، جھنڈا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا علی کہاں ہے؟ کسی صحابہ دیکھیں علی کا مطلب ہی بدل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کا مطلب ہی بدل، اللہ کے اسماء میں ایک نام علی بھی، علی کہاں ہے؟ کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھیں سرخ ہیں، آنکھوں میں چشم کتنا تکلیفیں ہوتی ہیں، اس میں مبتلا ہے، چند قدم بھی نہیں چل سکتے بغیر سہارے کے، دیکھنے میں بھی تکلیف۔ فرمایا اللہ سبحان اللہ میرے پاس مولا علی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار نے اپنا لواب دہن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کائنات کی آنکھوں میں لگا، آنکھیں روشن ہو گئے، آنسو ختم ہو گئے، اور مولا علی نے فرمایا کہ جب سے میرے آقا نے میری آنکھوں میں اپنا لواب دہن لگایا ہے، مجھے آخر وقت تک کبھی بھی آنکھ کی کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ اور جتنا میں پہلے دیکھتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ دیکھتا ہوں۔ تو یہ ہے جسے محبوب بنایا جاتا ہے، اللہ اس کا رسول جسے محبوب رکھتا ہے، وہ چاہے تو ذرے کو بھی آفتہ پڑتا۔ مولا علی کا ہاتھ فتح مکہ کے بعد سے واپسی پر غدیر خم پر کے مقام پر مولا علی کا ہاتھ پکڑا، سارے صحابہ کو دیکھو، صحابہ کرام کا مزاج بھی کتنا پیارا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے صحابہ موجود ہیں، سبحان اللہ۔ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، علی من کنت مولا، سبحان اللہ، ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، مولا علی کا مخاطب ہے سارے صحابہ سے۔ سبحان اللہ۔ بعض روایتوں میں 1,24,000 صحابہ کرام، بعض میں 40,000، بعض میں 60,000، اس طرح کی تعداد تھی اس موقع پر۔ سارے صحابہ کو مخاطب فرماتے ہیں من کنت مولا ہو، میں جس کا مالک، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں جس کا مولا، سبحان اللہ، میں جس کا مختار، علی المولا، علی بھی اس کے مولا، میں جس کا مولا، یعنی جس پر میرا اختیار ہے، علی کا بھی اسی پر اختیار، جتنا مجھے ہے اتنا ہی علی کو بھی ہے۔ اور یہی اسی پر بس نہیں فرمایا، پھر بات ہے اسی میں دعا کو ہوگے اللہم من والا ہو، اے اللہ
جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے مجھ سے علی سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ایک موقع پر یہاں بھی جنگ تبوک کے موقع پر مولا کائنات کے سلسلے میں سارے صحابہ کو آپ نے ساتھ میں لیا، جسے جسے چاہا آپ نے۔ مولا علی کو مدینہ طیبہ کی حفاظت کو چھوڑ، مولا علی کو بڑا دل میں رنج ہوا کہ سرکار نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس سعادت سلسلے کے ہر جہاد ہفتے میں ساتھ میں رہتے تھے، لیکن مولا علی اس موقع کو چھوڑ دیا کہ بڑا غلط ہوا اور عرض کیا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ آپ نے مجھے عورتوں بچوں پر چھوڑ دیا، دل میں شدید خواہش تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہاری حیثیت میرے نگاہ میں، تمہاری حیثیت بارگاہ الہی میں میرے ساتھ ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ السلام۔ بس اتنا ہے کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی، تمہیں نبوت نہیں ملے، لیکن تمہاری منزل ایک نبی کی منزل ہے، ایک تمہارا مقام ایک نبی کا مقام ہے۔ تم میرے لیے میری نگاہ میں مثل ہارون ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ تم میرے نگاہ میں مثل ہارون، تمہاری حیثیت وہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، وہی حیثیت تمہاری میرے ساتھ ہے۔ بس یہ ہے کہ میرے پاس نبوت نہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت۔ تو کس کے سلسلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید، اگر آپ کو اس سے محبت نہیں تو آپ نے سرکار کے یہ بات رہے گی کہ جب سرکار نے فرمایا کہ من کنت مولا و خادم، جب دعا سرکار نے مکمل فرمائی تو سارے صحابہ نے، جس میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، تمام جنرل صدر صحابہ جو تھے وہ آگے بڑھے اور مولا علی سے کہا اے علی تمہیں مبارک ہو، سب کا مولا بننا مبارک ہو۔ آج سے صدیق اکبر فرماتے ہیں آج سے تم ہمارے بھی مولا، کہتے ہیں آج سے تم ہمارے بھی مولا، اور بابر کہتے ہیں تم ہمارے، آج سے ہمارے بھی مولا۔ سارے صحابہ نے اپنا مولا بنایا، اپنا مولا بنایا۔ تو جو صحابہ کے بھی مولا ہیں وہ ہے میرا مولا علی، جس نے علی کو مولا بنایا وہ ہے محمد عربی۔ میری بات ادھوری رہ گئی لیکن وقت بہت ہو چکا ہے، 12 بج چکے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ہفتے ورنہ سب کو تھوڑا سا اشارہ دوں گا۔ پر ایک جملہ سن لیجیے، ایک بات یہ سب کے ذہن میں ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں شامل انسان اپنی بات کو منوانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے کہ انسان قسم کھاتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے، تو کبھی اللہ کی قسم کھاتا ہے مسلمان کا، کبھی قرآن کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ کی قسم کھاتا ہے، خانہ کعبہ کی قسم کھاتا ہے، کوئی رسول اللہ کی قسم کھا لیتا ہے۔ اپنے یہاں تو چرچے شریف میں عام رواج ہے، بہت سارے لوگ کثرت سے محبوب پاک کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ قسم کا ایک طریقہ ایک ہی ہے بھائی، قسم کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو جس کی عظمت کا تصور ذہن و فکر پر حاوی رہتا ہے، جس کا دماغ میں جس کی عظمت بڑپن، جیسے قرآن عظیم کی عظمت، خانہ کعبہ کی عظمت، اللہ کی عظمت، اللہ کی عظمت، غوث پاک کی عظمت، یہ عظمتوں کا کے تصور سے اس کا ذہن اتنا غالب رہتا ہے کہ اس تصور کی بنیاد پر قسم کھاتا ہے تاکہ اتنی بڑے بڑے نام محدود کی بات یہ ہی نہیں چھوڑے۔
لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تصور عظمت نہیں ہوتا، ذہن میں عظمت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، صرف محبت ہوتی ہے۔ واہ 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 بے شک۔ جسے چاہنے والے اپنے محبوب کو کبھی زلفوں کی قسم کھاتے ہیں، کبھی چہرے کی قسم کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے لیلا کی قسم مجنون کھایا کرتا تھا، شیری کی قسم فرحات کھایا کرتا تھا۔ تو محبوب کی ہر چیز محبوب نظر آتی ہے۔ میں نے بتایا نا کہ گلی کے کتے بھی محبوب ہوتے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ لباس سے محبت ہوتی ہے، جسم و جان سے جوتیوں سے محبت ہوتی ہے، ابھی میں کہہ چکا ہوں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو محبت میں آتے وہاں پر کوئی عظمت کا تصور نہیں ہوتا، عظمت کا کوئی خیال ذہن میں شائبہ تک نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی عظمت بیان کریں۔ نہیں، جو قسم کھاتا ہے محبت کی بنیاد پر، محبوب تیری آنکھوں کی قسم، تیرے تیرے چہرے کی قسم، تیرے بالوں کی قسم، تیرے جسم و جان کی قسم۔ تو یہ یہاں پر عظمت کا تصور بھی نہیں ہوتا، صرف اور صرف محبت کا ہے۔ اب یہ دو معیار ہیں ہماری دنیا کے جس میں ہم جیتے ہیں، اور ہمارے جہاں کے لیے قرآن ہمارے لیے رہنما اصول بن کر ہے، اور ہمارے لیے دنیا والوں کے لیے ہے۔ لیکن دنیا والوں کو تو طریقہ یہی ہے، مزاج یہی ہے، یا تو عظمت کی بنیاد پر قسم کھائیں گے یا محبت کی بنیاد پر قسم کھائیں گے۔ اب ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ تصور کریں، آپ لے آئیے قرآن شریف کی آیتیں کریں، والعصر، اللہ تعالیٰ کو زمانے کی قسم کھاتے ہیں۔ تو کیا یہاں یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو اپنی ذات سے افضل جانا، اسے عظیم جان کر کے اس کی قسم کھایا؟ ظاہر ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی شے، زمانہ وغیرہ کچھ بھی، کوئی بھی، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو مخلوق کی قسم خالق کبھی نہیں کھاتا، اس لیے خالق سے افضل کبھی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ اب صرف بچتا ہے ایک تصور محبت کی دنیا۔ تو بھائی چاہت کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا، چاہت کے لیے بھی تو کچھ چاہیے۔ زمانہ نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ متقی ہے، نہ پرہیزگار ہے، نہ عالم ہے، نہ محدث ہے، نہ فقیہ ہے، تو ہے۔ زمانہ ایک معمولی سی شے ہے، ایک وقت کا نام ہے، جس کا کام بس یہ ہے کہ آئے اور چلا گیا۔ جیسے پچھلا زمانہ آیا اور چلا گیا، اب یہ آ گیا، یہ زمانہ چل رہا ہے ہمارا زمانہ، اب ہم چلے جائیں گے، ہمارے سارے ساتھی چلے جائیں گے، اب وہ پیریڈ آئے گا تو ہمارے زمانے کو پچھلا زمانہ کہیں گے، ہے نا؟ یہ زمانہ کیا ہے، کیا حیثیت ہے؟ تو چاہنے کے لیے اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اتنا بے وضاحت اور بے حیثیت ہو کہ جس کے اندر کچھ نہ ہو، تو اتنا بے حیثیت ہو کہ اگر اس میں رہنے والے اچھے ہوں تو زمانے کو اچھا کہا جاتا ہے کہ بڑا اچھا زمانہ تھا۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں پچھلا زمانہ بڑا اچھا تھا، بڑے اچھا دور تھا، بڑے اچھے لوگ ہوتے تھے۔ آج کا زمانہ خراب ہو گیا، تو آج خراب ہو گیا تو زمانے کو آج ہم خراب بھی کہتے ہیں، گئے ہوئے زمانے کو ہم اچھا کہتے ہیں، ہے نا؟ زمانہ اپنے طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، لوگ اس کی حیثیت متعین کرتے ہیں۔ اگر زمانے میں اچھے لوگ ہیں تو زمانے کو اچھا کہا جاتا ہے، اور زمانے میں برے لوگ ہوتے ہیں تو زمانے کو برا کہا جاتا ہے۔ تو جو اتنے بے وضاحت اور بے حیثیت شے ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، تو اسے اللہ تعالیٰ محبوب کے اوپر رکھے گا۔ محبوبیت کے لیے کچھ چاہیے نا، تو اس میں زمانے میں تو محبوبیت کے لیے تو کچھ ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کس بنیاد پر لاچا ہے؟ تو اس کا جواب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ قرآن سے سوال پیدا ہوا ہے تو قرآن ہی جواب دے گا۔ جو ہم قرآن کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو قرآن نے کیا کہتا ہے؟ وَأَنْتَ عِلْمٌ بِهَذَا الْبَلَدِ،
کہیں قرآن کہتا ہے والشمس، کہیں کہتا ہے واللیل، رات کی قسم، دن کی قسم. تو فقہائے کرام مفسرین اعظام نے کہا نہیں، یہ رات کی قسم نہیں ہے، والشمس کہہ کے مصطفیٰ کے چہرے کعبہ کی قسم وہ دعا کہہ کر کے مصطفیٰ کے چہرے منور کی قسم واللیل کہہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی زلفوں کی قسم کھائی گئی ہے. تو قرآن تو یہ مزاج پہلے ہی ہے کہ جو جس چیز کا تعلق مصطفیٰ سے ہوتا ہے اسے قابل قسم بنا دیتا ہے. مصطفیٰ کے شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو جب مصطفیٰ کے شہر جس میں ہے حبیب جب آپ اس میں ہیں کس بنیاد. تو ایمان نے کہا یہ نہ دیکھو کہ زمانے میں کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ زمانہ تیرے اندر کچھ بھی نہ صحیح، تو کتنا ہی بے مزاح صحیح، بے حیثیت صحیح، تیری کوئی اہمیت نہیں، کچھ بھی نہ صحیح. تو لوگوں کا محتاج ہے، نہ تجھے اچھا کہا جا سکتا ہے نہ تجھے برا کہا جا سکتا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد کر اس کی قسم فرما کر کے یہ بتا دیا اے زمانہ تیرے اندر کچھ بھی نہ، کوئی خوبی، کوئی صلاحیت، کوئی اچھائی، کچھ بھی نہ صحیح. لیکن یہی کیا کم ہے کہ تم نے میرا محبوب اب ترجمہ یوں کرو اللہ رب العزت فرما رہا ہے زمانہ سارے زمانے میں کہو یہ زمانہ محبوب اس میں میرا محبوب ہے، اس میں رحمت للعالمین ہے، اس میں شفیع المذنبین ہے، اس میں دہاؤ یاسین ہے، اس میں انیس بے کساں ہے، اس میں چارے بے چارگاں ہے، اس میں اللہ کا محبوب ہے، اس میں دنیا کا آسرا ہے، اس میں قیامت تک کا سہارا ہے، تجھ میں ایمان دینے والا ہے، تجھ میں تجھے قرآن دینے والا ہے، تجھ میں وہ ہے جس کی بنیاد پر تجھے وجود ملا. تیرے اندر کچھ بھی نہ صحیح، جیسے میں کچھ نہیں دیکھتا. اور صرف اپنے محبوب کی موجودگی کی بنیاد پر تیری قسم فرما رہا ہوں. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک زمانہ جو ہے، زمانے کی تو کوئی حیثیت نہ تھی. اب ترجمہ یہ کرنا پڑے گا کہ قسم ہے پیارے مصطفیٰ کی نسبت کی، قسم ہے نسبت مصطفیٰ کی. تو نسبت مصطفیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ معمولی زمانہ بھی قرآن میں ہمیشہ قیامت تک کے لیے قابل قسم بن گیا، قابل قسم بن گیا. شہر مکہ قابل قسم بن گیا. شہر کا زمین کا حصہ ٹکڑا تھا، کوئی حیثیت نہ تھی. جب تک بیت اللہ تھا اللہ نے قسم نہیں فرمائی. دور ابراہیم نے نہیں قسم فرمایا. دور عیسیٰ تک کسی نبی کے زمانے کی قسم نہیں فرمایا. اگر اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم فرمائی تو مصطفیٰ کے زمانے کی، جب سب کچھ کائنات کو حاصل ہو چکا تھا، یعنی اللہ کا حبیب دنیا میں تشریف لے آیا تھا. اور اسی سرکار کی آمد کے مبارک مہینے میں یہ مبارک محفل جاری ہے، چل رہی ہے. سرکار کی آمد کی برکتوں سے معمور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معمور فرمائے اور اللہ اپنے حبیب کی آمد کی نعمتوں سے ہم سب کو مہمان فرمائے. اور انشاءاللہ کبھی پھر موقع رہا لفظ والعصر پر باقی جو آپ سب کو ذہن میں آئے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں نے کافی انتظار کیا میرا، میں اس کے لیے مدد چاہوں. السلام.